آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا، اس کے پاس خدا نہیں۔ کتنا خطرہ، کتنا بے انتہا خطرہ ہے کہ ہمارے ساتھ خدا نہ ہو تو پھر تو ابلیس کی جو مرضی ہے وہ کرے نا ہمارے ساتھ، وہ دکھ بھیجے، وہ بیماریاں بھیجے، وہ کیا کیا کچھ کرے، وہ کہیں لے جائے، میرے مائنڈ کو کچھ بھی مشورہ دے، میں کسی برائی کی طرف چلا جاؤں، میں کسی گناہ کی طرف چلا جاؤں، یہ سب کچھ جو مرضی وہ کرے میرے ساتھ، میں آگے سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے پاس خدا ہے، اگر آپ کے پاس ایمان ہے، اگر آپ کے پاس خدا ہے تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ خدا آپ کا محافظ رہے گا، خدا آپ کی رکشا کرے گا، خدا آپ کی پروٹیکشن کرے گا، خدا آپ کی رہنمائی کرے گا۔ آپ سفر میں چل رہے ہوں گے، خدا کے فرشتے آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو بچائیں گے، آپ کو سیو کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ خدا ایسے لوگوں کو رکھنا چاہتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے، جو شریر ہیں ان کے لیے خدا راستوں کو رکھنا چاہتا ہے، جو خدا کے اوپر ایمان لانے والے ہیں خدا ان کو رکھنا چاہتا ہے، خدا ان کو سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ میں وہ کیا لکھا ہے 23 سبور کے اندر جمع پڑھتے ہیں کہ میں تیرے دشمنوں کے روبرو تیرے آگے دسترخوان بچھاؤں گا۔ کیا مطلب ہے؟ ان کے روبرو کیا ضرورت ہے؟ ایک دیوار کے اندر کسی کمرے میں بھی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن خدا ہے، کوئی انسان نہیں ہے، وہ خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرے دشمنوں کے روبرو تیرے آگے دسترخوان بچھاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دیکھ میرا خادم، میرا صادق بندہ جو ہے وہ سرفرازی سے، خوشی سے شادمان ہے، اور اس کے بچے، اس کا خاندان اس کے پاس ہے، اور وہ اسی دسترخوان پر ہیں، اور جو میں نے ان کے لیے بچایا ہے، جو میں نے ان کے لیے رکھا ہے۔ خدا آپ کی عزت کو بڑھانا چاہتا ہے، خدا آپ کو ایک منزل دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو ایک سرفرازی دینا چاہتا ہے نسبت لوگوں کی، آپ کو خدا ایک مختلف بنانا چاہتا ہے۔ ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، خدا کہتا ہے نہیں، دنیا کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بڑھاؤں گا، میں تمہیں سرفراز کروں گا۔ ہم بھاگ کے دنیا کے اندر جاتے ہیں، جو کچھ دنیا کرتی ہے میں وہ کروں گا، میں دنیا کے ساتھ چلوں گا، میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور دنیا کو منہ نہ دکھانے والا بھی ہو تو مشکل نہیں ہے، لیکن زندہ خدا کو آپ کا منہ، آپ کا چہرہ دکھانے والا ہونا چاہیے۔ جب آپ خدا کو دکھائے وہ خدا زمین پر اتر کر آپ کو بلش کرے، آپ کو کہے اے میرے بیٹے میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویا۔ اس طرح کی کوالٹی پیدا کرو، اپنے اندر اس طرح کی ذہانت پیدا کرو، سوچ پیدا کرو، خیال پیدا کرو۔ مجھے ساری دنیا چھوڑ دے لیکن میرا خدا مجھے نہ چھوڑے، ہے ہاللیلویا۔ تو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ساری دنیا میں آپ کو سرفراز کر سکتا ہے، آپ کو برکت دے سکتا ہے۔ جو وقتی طور پر ہمارے دوست ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر ہوتے ہیں، خدا ایک مستقل آپ کا فرینڈ، آپ کا باپ، آپ کا دوست، وہ دیکھو اس نے کیا کیا ہے۔ ہم نے فرائیڈے کو کلام سنا کہ وہ انکنڈیشنل محبت پیار کرتا ہے ہم سے، یعنی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ اگر تو یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا، نو۔ خدا کہتا ہے تو اپنا ہاتھ پھیلائے، اپنا ہاتھ بڑھائے تو میں تیرا ہاتھ تھام لوں گا، میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا۔ بھول جاؤ دنیا کو، ہٹ جو ان باتوں سے، نکل جو ان باتوں میں سے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرو۔ اس لیے خدا کے بندہ نے کہا کہ جو محنت ہم نے تم پر کی ہے ضائع نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ اس تعلیم کے ذریعہ سے آپ خدا تک پہنچ سکتے ہو، آپ کی رسائی خدا تک ہو سکتی ہے، آپ خدا تک آپ بات پہنچا سکتے ہیں، اور خداوند آپ سے بات کر کے کہے میں بیٹی، اے میرے بیٹے میں نے تیری دعا کو سن لیا ہے، جیسے حزقیاہ کو اس نے کہا اے حزقیاہ تیری دعا میں نے سن لی ہے۔ ارے کہا کہ نہیں کہا؟ بتاؤ مجھے، کہا حزقیاہ کو کہا اس نے میں نے تیری دعا سن لی ہے؟ آپ کی نہیں سن سکتا،
आज बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि जैसे हिजकिय्याह था, जैसे पतरस था, जैसे एलिया था, जैसे मूसा था, जैसे तमाम नबी हैं, हमारे लिए काबिल इज्जत है, हमारे लिए काबिल इकराम है। हम उनकी जिंदगी के अयाम देख कर, हम उनकी जिंदगी की सारी चीजों को देख कर कि वो किस तरह खुदा में, किन किन मुसीबतों में अपने खुदा के साथ रहे, ये सब कुछ जो हिस्ट्री हम देखते हैं, जो कलाम देखते हैं, जो तारीख हम देखते हैं, ये ऐसे नहीं बनी। उन्होंने अपना खून दे देकर ये तारीख को कामयाब किया है, और मुकामयाब करने के बाद खुदा के नाम को सरफराज किया है कि मेरा खुदा सच्चा है, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने खुदा के नाम को जलाल दूंगा। हालेलुया। उसकी जिंदगी से, आपकी जिंदगियों से खुदा के नाम को जलाल मिलना चाहिए। आपके बच्चों को खुदा की कुदरत के वसीला से आपकी जिंदगी से जलाल मिलना चाहिए। परेशान नहीं होना, आप किस तरह के हैं, आप किस तरह के कंडीशन में हैं, आप कैसे हैं, मुश्किल नहीं है। आप काले हैं, गोरे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, नो प्रॉब्लम। खुदा इन कंडीशनों को नहीं देखता, खुदा आपके दिलों को देखता है कि आपके दिल के अंदर यीशु की तालीम है, यीशु को आप जानते हैं, मसीह को आप जानते हैं। तो क्या लिखा आगे जी, पढ़िएगा बेटा, शाबाश। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह के तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं, उसके पास खुदा नहीं है, उसके पास खुदा नहीं है। मसीह की तालीम क्या है? रास्ते में रहना, दुआ करना, बंदगी करना। जैसे आपने मुकन्नच में सुना था, बंदगी करने वाले लोग खुदा को बहुत पसंद है। बंदगी करने वाले लोग खुदा उनको अपनी नजरें जमा कर देखता है। ये मेरे लोग हैं, ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरे बेटे हैं। दुआ करने वाले लोगों पर खुदा की हमेशा नजर रहती है। हालेलुया। आप नहीं बनना चाहते वो लोग, बनना चाहते लोग, कितने लोग हैं जो वो बनना चाहते हैं कि खुदा की नजर मेरे ऊपर हो, खुदा मुझे देखता है। हालेलुया। अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से, खुशी से